بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے۔ ایکچولی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ میں ہر دفعہ رائٹر کا نام بھول جاتی ہوں، اور ان کا نام تھوڑا سا لمبا ہے اور لکھا نہیں ہوتا تو میرے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر بار میں اٹکتی ہوں، تو تھوڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی سم ٹائمز ایسے بھی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی 12ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میرے چارہ گھر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے، نہیں ہم سفر۔ میرے چارہ گھر، میرے چارہ گھر، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک، وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ، کہیں موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پہ کوئی نشان پا، نہیں سامنے ہی وہ رہ گزر۔ میرے چارہ گھر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج پھر اسی مقام پر کھڑی ہے، انہی درد کے مرحلوں سے گزر رہی ہے جو آج سے 4-5 ماہ پہلے اس پر گزرے تھے، یا اس کی آزمائش کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ صرف درد کا احساس کم ہوا تھا، زخم تو اسی طرح ہرے بھرے تھے، چرکے لگاتے ہوئے اس کے دل کے بیچوں بیچ درد کی لہر اٹھاتے۔ آج ضریاب کی بارات ہے، وہ کس طرح مجھ سے لٹی پٹی اپنی یہ اجاڑ صورت لے کر اس خوشیوں بھرے گھر میں واپس چلی جائے جس کے پتھر دل مکینوں نے ایک بار بھی اس کے لوٹ آنے کی، پلٹ آنے کی تمنا خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خود سے چلی جائے، اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ایک اور ذلت کا اہتمام کرے۔ ہرگز نہیں، ذلت سے تو وہ گزر رہی تھی، مگر یہاں کوئی اس کا تمسخر تو نہیں اڑا رہا تھا۔ وہاں جا کر سب کے بیچ وہ ایک بار پھر تماشا بن جائے، یہ تو اسے مر کر بھی گوارا نہیں ہوگا۔ ولید اسے وہیں لے کر جائے گا، اور رافع تو کہہ گیا ہے وہ اسے انصاری ہاؤس چھوڑ آتا ہے۔ آہ رافع، کیا کیا خوش فہمیاں اس کے معصوم دل نے پچھلے دنوں اس ظالم انسان کے بارے میں نہ پال لی تھی۔ آج کیسے ٹھوکروں میں اس نے ان خوش فہمیوں کو پامال کیا تھا، جیسے وہ خود حالات کی ٹھوکروں میں پڑی ہے۔ آخر کب تک صبر کروں، برداشت کروں؟ پھپھو کو تو دعویٰ ہے اپنی اولاد کو صبر اور برداشت کی تربیت دینے کا، میری تو ایسی کوئی تربیت بھی نہیں، پھر میں کیسے یہ سہے جاؤں؟ ضریاب اور فریال کی شادی، ایک اور روح تک کو چھلنی کر دینے والا تکلیف دہ خیال۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ بیا بیٹا، کیا بات ہے، کیوں ایسے صبح سے کمرے میں پڑی ہو؟ چلو اٹھو، کچھ کھا پی لو، صبح سے بھوکی ہو؟ پھپھو اندر آ کر بولی تو اس نے ایک دم سے اپنے آنسو روک لیے، سانس رو کے سوتی بن گئی۔ سو رہی ہو؟ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ چلو اٹھو میرا بیٹا، کچھ کھا پی لو، پھر بے شک سو جانا۔ پھپھو اس کے قریب آ کر اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پیار سے بولی تو اسے کوفت سی ہونے لگی۔ رو رہی ہو تم؟ روئی ہو بیٹا؟ انہیں جیسے شوق سا لگا، اس گھر میں رونے کے سوا اور کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس کا جی چاہا سارا لحاظ بلائے طاق رکھ کر کہہ ڈالے، انسان کیا کچھ سوچتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، چلا جاتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اچھی سوچ اچھا خیال بھی نہیں۔ میں تم سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں، تھوڑا اور صبر کر لو، انشاءاللہ یہ دن بھی ٹل جائیں گے، بہت اچھے دن، بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ تم امی، اس سارے میں اس بیچاری کا کیا قصور جو یہ مفت میں سزا بھگت رہی ہے، اور آپ کا فار گاڈ سیک اسے صبر اور برداشت کا لالی پاپ چوسنے کو نہ دیں کہ جس کا نتیجہ بہت جلد اچھے سنہرے دن آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دن آنے والے ہوں، مگر اس جلد کا امکانی وقت بھی 15-20 سال سے کم نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس بیچاری کو اپنی بھلائی کے لیے کچھ اور سوچنے دیں۔ انسان کو ایک ہی زندگی ملتی ہے، اسے بھی اچھے دنوں کی آس میں گھل گھل کر گزار دے، جبکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن بھی موجود ہو تو فوری اور اچھی زندگی گزارنے کا۔ امی، آپ بیا کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، اسے اپنے بارے میں اچھا سوچنے کا حق ہے، اسے یہ حق استعمال کرنے کی اجازت دیں، اسے اپنی خالی خولی محبت کے پنجرے میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں، پلیز پلیز۔ امی، آپ کا یہ فلسفہ محبت اس کے کسی کام کا نہیں۔ بیا تم کچھ کھا لو تو پھر جو تم کہو، میں آج فارغ ہوں اور گھر پر ہی ہوں۔ وہ بہت جتانے والے انداز میں بولا تو بیا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پھپھو قدرے حیرانی سے دونوں کی شکلیں دیکھنے لگی۔ امی، آپ یہ سب؟ اسی وقت ڈور بیل بجنے لگی تو وہ ایک دم سے چپ ہو گیا، لب بھینچ لیے۔ تم رہنے دو، میں دیکھتی ہوں۔ پھپھو کسی متوقع خطرے کے پیش نظر فوراً اٹھتے ہوئے بولے، آپ بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل گیا تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکا تو آج جیسے میرے قابو میں نہیں، خدا خیر کرے۔ اٹھو بیٹا، آؤ باہر میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلی تھی، ویل ڈریسڈ،
چہرے مہرے سے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والا ادھیڑ عمر عورت اور مرد بیرونی دروازے سے رافع کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ کچھ متذبذب تھا۔ امی یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے؟ وہ ماں کو دیکھتے ہی بولا تو پھپھو انہیں وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ؟ وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مکرم بھائی ہیں نا آپ؟ وہ دبے دبے جوش بھرے لہجے میں بولی۔ آف کورس، دیکھا عالیہ بیگم، بھابھی جان نے کیسے پہچانا مجھے؟ وہ آدمی خوش ہو کر آگے بڑھا۔ اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہ شکایتی انداز میں بولی جس میں محبت کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ مجھے بھولے ہی کب تھے جو یاد آتے؟ اس کی بیوی ان سے گلے مل رہی تھی۔ آئیے اندر چل کر بیٹھیے۔ پھپھو انہیں لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تو رافع نے ایک سرسری نظر اس کے ملگجے حلیے پر ڈالی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جب میری مرضی ہوگی میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں، وہ جھلس کر بولی اور پڑھ کر اندر جانے لگی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اب پلیز تھوڑا سا فیور، اس بیچارے گھر کے ساتھ مہمان آئے ہیں، چائے بنا دو، روشی تو شاید سو رہی ہے، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو۔ وہ تیزی سے بولا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک ثانیہ کچھ سوچنے کے بعد وہ کچن کی طرف مڑ گئی تو رافع ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بھابھی جان، میں داد دیتا ہوں آپ کی ہمت کو جو آپ اس شخص کے ساتھ ابھی تک نبھا رہی ہیں۔ مجھے یہ سب کہنا تو نہیں چاہیے کہ اس گھر کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ والدین کی ایک حادثے میں موت کے بعد جب سب رشتہ داروں نے مجھے لاوارث سمجھ کر منہ پھیر لیا تو آپ کی ساس بہشتاً خالہ جان نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے واقعی کسی ماں کی طرح میرا خیال رکھا، میری ادھوری تعلیم مکمل کرائی، ہر معاملے میں مجھے آفتاب کے برابر رکھا۔ پتہ نہیں یہ احساس ممنونیت تھا یا ان کے احسانوں کا بار کہ میں بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور آفتاب اچھی صورت کے ظام نے اسے محنت کی راہ سے بھٹکا دیا۔ اس کے دماغ میں شروع ہی سے یہ کیڑا تھا کہ اللہ نے اسے اچھی صورت دی ہے تو اچھی قسمت بھی اس کا حق ہے۔ اس نظریے پر یقین کے تحت تو اس نے آپ سے شادی کی اور دیکھی ایسی ہیرا سی نیک صفت بیوی پانے کے بعد بھی اس کی ذہنیت نہیں بدلی۔ 3 بار میں نے اسے کاروبار کے لیے کینیڈا سے رقم بھیجی۔ اس وقت میرا مقصد اپنے احسان کو جتانا نہیں بلکہ اس کی فطرت کے اس رخ کو دکھانا ہے جو اس کی قسمت بناتا رہا ہے۔ فطرت ہی تو انسان کی قسمت بناتی ہے، جیسی اس کی فطرت ہوتی ہے ویسی اس کی قسمت بنتی ہے۔ میرا تو اس پر ایمان ہے۔ پھر جو گھٹیا الزامات اس نے آپ پر لگائے ہیں، آپ کی ہمت اور صبر کی تعریف کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ جب وہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ شخص بڑے مگن انداز میں پھپھو سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور رافع خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جیسے ہی بیا نے چائے ان کے آگے رکھی تو وہ چونکے۔ میری بہو ہے، میری بھتیجی وہاب بھائی کی بہن بیٹی، پھپھو نے بڑے فخر سے اس کا تعارف کرایا تو اس شخص کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو گویا آپ کا اپنے بھائیوں سے ملاپ ہو گیا۔ ویری گڈ، لگتا تھا وہ سب کو جانتا ہے۔ نہیں بس، وہ پھر شرمسار سی ہو گئی۔ کچھ صورت ایسی بن گئی کہ یہ شادی کرنا پڑی۔ آپ چائے لینا، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بیٹیا ادھر آ کر بیٹھو اپنی آنٹی کے پاس۔ شاید اس نے پھپھو کی بات سنی نہیں تھی یا سن کر انسنی کر دی تھی۔ بہت عرصے بعد اس بار آپ کا چکر لگا ہے۔ وہ پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بالکل، اصل میں بچے بڑے ہو جائیں تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بڑا تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب کر رہا ہے، چھوٹا MBA کے فرسٹ ایئر میں ہے۔ عالیہ کے بھانجے کی شادی تھی، اس پر آئے تھے۔ اصل میں پاکستان تو تب آئیں جب ادھر اپنے قریبی عزیز ہو۔ عالیہ کی صرف یہی بہن ہے اور میرا تو آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اس بار البتہ 2 مقاصد تھے ہمارے ادھر آنے کے، ایک تو شادی میں شرکت اور دوسرا مقصد عالیہ ہی آپ کو بتائیں گی۔ میری چائے واقعی ٹھنڈی نہ ہو جائے، وہ مسکراتے ہوئے کپ اٹھا کر بولے تو ان کی بیوی بھی مسکرانے لگی۔ بھابھی جان، انہیں سسپینس پیدا کرنے کا ویسے ہی بڑا شوق ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ جب ہم آخری دفعہ آئے تھے تو رافع فرسٹ ایئر میں تھا اور اب ماشاءاللہ شادی شدہ۔ آپ نے ہمیں اس کی شادی میں بھی انوائٹ نہیں کیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ مکرم صاحب شاید زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے تھے، چائے کا گھونٹ بھر کر بولے۔ یہ کی نا اپنے کام کی بات، یہ میں بھی کہنے والی تھی، ان کی بیگم فوراً بولی تو پھپھو نے ایک چور سی نظر پاس بیٹھی بیا پر ڈالی۔ بس سب کچھ اچانک ہی طے ہوا، سادگی سے نکاح کرنا پڑا۔ رافع کے ایگزام کی وجہ سے کچھ، وہ دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے چپ کر گئی۔ روشی کہاں ہے؟ اب تو وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، کون سی کلاس میں ہے؟ مکرم صاحب کو جیسے کچھ یاد آیا۔ جی BS میں، رافع نے آہستگی سے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، وہ سر ہلا کر بولے۔ رافع، پھپھو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔
भैया तुम जाकर रोशी को तो ले आओ, वो उससे बोली तो वो उठकर बाहर जाने लगी। भाभी जान हम आए भी असल में इसीलिए हैं। मोहतशम को तो आपने देख रखा है, अब खैर से हाउस जॉब कर रहा है। इसके सिलसिले में हम पाकिस्तान आए थे और सच्ची बात है हम दोनों घर से आपकी बेटी के रिश्ते के लिए नियत बनाकर चले थे। सिर्फ शादी के हंगामे शर्त पड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। मोइज़ का रिश्ता तो आलिया की छोटी भांजी के साथ तय है। मोहतशम के लिए हम आपके आगे दामन फैलाने आए हैं। करम साहब की बात थी या कोई बिजली का कोंदा, एक पल को दोनों माँ बेटा हक तक उन्हें देखते रह गए। बिया के कदम भी जैसे दरवाजे की चौखट में गड़ गए। मेरा तो सिर्फ एक नज़रिया है बेटों की शादी के सिलसिले में कि लड़की पसंद करते वक्त लड़की को ना देखो, उसकी ज़मीन यानी उसकी माँ को देखो। और आपकी सारी ज़िंदगी हमारे सामने, हमें यकीन है रोशी भी यकीनन आपका अक्स होगी और तरबियत करने वाले आपके हाथ। वैसे मोहतशम भी हमारे यहाँ आया है, हम उसे भी लाना चाह रहे थे, फिर सोचा पहले खुद बात कर आएं, हो सकता है आपने कहीं मामला तय ना कर दिया। आलिया बेगम कह रही थी और सादिया बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। राफे की तरफ देखा, वो भी उसकी तरफ देख रहा था। आप चुप हैं भाभी जान, कहीं हमने देर तो नहीं कर दी। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटों का रिश्ता इस ज़मीन से कायम रहे। मुकर्रम साहब कदर बेचैन होकर बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। पहले आप रोशी को तो देख लें, हो सकता है। बड़ी अफसोस की बात है भाभी जान, अगर ऐसी बात होती तो हम लड़की देखने से पहले ऐसी बात हरगिज़ ना करते। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बाप अपनी बेटी को पसंद या नापसंद करने की नज़र से भी देखता है भला। आप अपनी कहिए। मैं क्या कहूँ, मैं किस काबिल हूँ कि कुछ भी कह सकूँ। सारी ज़िंदगी किसी चिमटी की तरह ज़मीन से लगे लगे गुजार दी। इसके बावजूद आफ्ताब ने मुझे कभी सर उठाकर जीने की बात करने की इजाज़त न दी। और अब बेटी के मामले में वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ भाभी जान, कहीं आफ्ताब ने रोशी की बात कहीं तय तो नहीं कर दी। मुकर्रम फ़ौरन बोले तो उन्होंने रोते हुए सर हिला दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताने लगे। ओह मेरे खुदा, कहते हैं वक्त के साथ बड़े बड़े तरम खान बदल जाते हैं और बेटी का बाप बनकर तो चट्टान जैसा आदमी भी भरभरी रेत बन जाता है, और इसमें ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई। मैंने ये 6-7 साल इसीलिए लातल्की इख्तियार की रखी कि उसे मेरा ख्याल आएगा, मगर उसे जब भी ख्याल आया उधार और पैसों के लिए ही आया। आखिरी बात मैंने इनकार कर दिया तो उसने फ़ोन पर ही हर ताल्लुक़ तोड़ दिया। मेरा अपना तो कोई है नहीं, उसी को सब कुछ समझता था। अल्लाह बख्शे खाला जान सारा वक्त यही कहती रहती थी, मेरे 2 बेटे हैं, मुकर्रम आफ्ताब बड़ा और समझदार, उसका साथ कभी ना छोड़ना, वरना ये नादानी में कोई बड़ा नुकसान कर बैठेगा। और अपनी मौत से पहले तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि आफ्ताब से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, तो सादिया और उसके बच्चों का ख्याल रखना। उन पर कभी कोई कठिनाई उसकी वजह से आए तो उनकी मदद को पहुंचने में देर ना करना। अगरचे भाभी जान आपने मुझे मदद के लिए पुकारा नहीं कभी भी किसी मुश्किल में, इसके बावजूद मैं हमेशा खुद को खाला जान से किए वादे का पाबंद समझता रहा हूँ। और अब इस मौके पर अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे वक्त पर भेज दिया। आप क्या कहती हैं? वो कहते कहते रुक कर पूछने लगे। बाप की इजाज़त के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, आलिया आहिस्तगी से बोली। ऐसे शख्स को बाप कहना भी इस रुतबे की तौहीन है जो बेटी को जुए में हार दे। इस लत ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, अब ये अपने बच्चों को भी तबाह कर देना चाहता है और हम चुपचाप तमाशा देखते रहें। मुकर्रम साहब जोश से बोले, मेरी बच्ची आधी नहीं रही। पहले तो बेजोड़ रिश्ते का गम, और जब उसे पता चला कि बाप ने पैसों के अवज़ अपना कर्ज माफ़ करवाने के अवज़ उसका ये रिश्ता तय किया, वो तो जैसे कब्र में उतर गई है, किसी मुर्दे की तरह पड़ी है। मैं माँ होकर कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। वो एक बार फिर रोने लगी। अब ऐसा नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, फिक्र ना करें आप। तुम कौन होते हो मेरी औलाद के बारे में फ़ैसले करने वाले? मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगा। तुम क्या लगते हो जो मामे बनकर आ गए हो? और कौन है वो जिसने निकाह की चीज़ें वापस की हैं? मैं आज सबको देख लूँगा, निकाह होगा और आज ही होगा। आफ्ताब ज़ुबैरी अंदर दाखिल हुए, गुस्से में कफ उड़ाते, चिंघाड़ते हुए कि सब एक पल को साकित रह गए। मैंने किया था सामान वापस, क्या कर लेंगे बोलिए? राफे जोश में भरकर उठा और बाप के सामने तन कर खड़ा हो गया। तेरी तो गाली। उन्होंने उसे थप्पड़ मारते हुए जैसे ही उसका गिरेबान खींचा, राफे ने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया। राफे पुप्पो से पकड़ने को उठी और तेवराकर रास्ते ही में गिर गई। दोनों बाप बेटे उनके गिरते वजूद से बेनियाज गुत्थम गुत्था हो चुके थे। हर तरफ एक गमगीर सन्नाटा था, एक जामिद चुप, घर के दरो दीवार से लेकर मकीनों तक परछाई हुई। ऐसी चुप जो गूंगी नहीं होती। बहुत सारे तूफान इसमें सांस ले रहे होते हैं। इस चुप से ऐसी घुटन हो रही थी कि खुलकर सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसी भेद भरी एक चुप,
اس پر آ کر گزر چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ سائیں سائیں کرتی چپ روشی کی اس کی اور اس کے گھر کے باقی مکینوں کی زندگی میں کوئی زلزلہ لانے والی ہے۔ مگر کمال بات یہ تھی کہ ابیہ کو اس چپ سے خوف نہیں آ رہا تھا، اس کا دل غمگین تھا، وہ پریشان نہ ہراسا، بس اسے وحشت ہو رہی تھی، کوفت اور کسی حد تک بیزاری بھی۔ اس کی زندگی میں جتنا بڑا تلاطم آ چکا تھا، جتنی بڑی تباہی آنی تھی آ چکی تھی، اب گرد و پیش میں آنے والا کوئی بھی طوفان اسے اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یوں بھی نہ جانے کیوں اس گھر کے افراد کو گنتے ہوئے نہ اس گنتی میں تو آئی تھی، مگر وہ شعوری طور پر وہ خود کو ان سے منسلک نہیں کر پاتی تھی، شاید اسی لیے ان کی تکلیف اور دکھ اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ روشی نے اس کا اتنے دن اس کا بہت خیال رکھا تھا، اس سے بے حد چاہت الفت کا اظہار کرتی، مگر ابیہ کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی خاص نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کٹھن وقت میں روشی کی جذباتی زندگی میں کیسا طوفان آ رہا تھا، اسے اس کی تکلیف کا رتی برابر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ٹی وی پر کوئی ٹریجک سٹوری چل رہی ہے اور روشی اس کا ایک کردار ہے، جس سے ایک ناظر کی حیثیت سے اسے کچھ خاص ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ الٹا وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی، دیکھے جانے پر نظریں چرا لیتی کہ اسے کسی کو تسلی دینا نہیں آتی تھی، یا شاید روشی میں اسے اپنا گزرا ہوا کل پھوڑے کی طرح دکھتا رہتا، چبھتا دکھائی پڑتا تھا، اور وہ نظر بھر اپنے اس تکلیف دہ کل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ کل جس نے اسے کسی ناسور کی طرح خود سے الگ کر کے اس کانٹوں بھری زندگی میں پھینک دیا تھا۔ ہر دن ایک کانٹا اس ناسور میں چبھتا اور اس کی تکلیف کو کہیں گنا بڑھا دیتا، یہی کانٹے تو اسے اپنا وہ منحوس کل بھولنے نہیں دیتے تھے۔ پھپھو، ہاں، پھپھو کی حالت سے اس کے دل کو کچھ دکھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ جب بھی خود کو اس گھر سے منسلک سمجھتی تو پھپھو کے حوالے سے، اس کٹھور ظالم اور بے حس رافع سے اپنے ٹھوس رشتے کا خیال تو اسے بہت کم، بلکہ وہ تو اسے اس گھر میں اپنا کوئی پرانا دشمن ہی دکھتا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں دکھ کے جوار بھاٹے اٹھنے لگتے۔ وہ اپنی تضحیک اور بے وقتی کا احساس دو چند ہو جاتا، رافع پر نظر پڑتے ہی اسے زریاب کو کھو دینے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگتا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بدقسمتی کا بھی۔ اور آج ابھی کچھ دیر پہلے تک جو کچھ ہوا، اس کے بعد تو اسے رافع سے گھن آنے لگی تھی، ایک لوور مڈل کلاس کا گالیاں بکتا بھڑکتا جذباتی گنوار شخص، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گی۔ نیور، جتنا تقدیر نے میرے ساتھ کھیلنا تھا کھیل لیا، اب میں مزید خود کو بے قیمت نہیں ہونے دوں گی، وہ بھی جذباتی اس شخص کے ساتھ کے لیے جس کی ذہنیت اس قدر سطحی اور گھٹیا ہے۔ اسے اپنی شخصی وقار اور گرتے رویے کا ذرا بھی خیال نہیں، تو وہ میرے جذبات کا کیا خیال کرے گا؟ یہ روشی والا معاملہ کسی کروٹ بیٹھے جو یقیناً آج یا کل میں ہو جائے گا، تو مجھے اپنے بارے میں حتمی فیصلہ کر لینا ہے، آر یا پار، بلکہ پار کر، مجھے ادھر رہنا ہی نہیں۔ اگر انصاری ہاؤس میں میری جگہ نہیں تو بھی یہ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی۔ اسے یوں ہی خود سے الجھتے سوچوں سے تانا بانا بنتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے کی لڑائی کو ان بیچارے مہمانوں نے بس ادمنت ختم کیا تھا۔ آفتاب زبیری تو اپنی فطرت کے عین مطابق کر رہے تھے، اور یہ رافع، اسے تو اتنے میں مینرز آنے چاہیے تھے کہ مہمانوں کی موجودگی میں کیسے خود پر کنٹرول کرتے۔ وہ بیچارے نیکی کرنے آئے تھے، اب تو اس شاندار خیال کو دل میں بھی نہیں لائیں گے کہ ایسے نیچ لوگوں کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں۔ یہ تو میرے گھر والوں کا پاگل پن تھا، ان کی خود غرضی اور بے حسی کی انتہا، جو انہوں نے مجھے اس گڑھے میں دھکیل دیا، ورنہ یہاں تو کوئی سمجھدار انسان آنا بھی گوارا نہ کرے۔ ایک لحاظ سے تو تایا جی نے ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بالکل صحیح تھا، یہ ہے ہی اس قابل۔ ممی، آپ کچھ تو سوچ لیتی، تایا جی کے فیصلے کے سامنے ذرا ہمت دکھا کر ڈٹ جاتی تو وہ کیا کرتے؟ زبردستی تو مجھے اس گوار کے پلے نہیں باندھ سکتے تھے، 4 دن ناراض رہتے، پھر خود ہی مان جاتے، نہ بھی مانتے کم از کم میں تو بے وقت ہونے سے بچ جاتی۔ دنیا میں ایک آخری شخص یہ رافع ہی تو نہیں بچا تھا۔ اس کی ہر سو کا آخری سرا رافع پر آ کر رک جاتا، اور اس کے دل میں غصے اور نفرت کے ابال سے اٹھنے لگتے۔ اس نے ایک بار ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ رافع کی جگہ ہوتی تو ایسی سچویشن میں کیسے ری ایکٹ کرتی۔ اصل میں تو اسے روشی کی بربادی اور موقع کی نزاکت کا احساس ہی نہیں تھا، تو وہ کیا خود کو رافع کی جگہ رکھ کر سوچتی؟ ڈاکٹر پھپھو کو چیک کر کے اور سکون کا کوئی انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہمان بھی رخصت ہوئے۔ اس کے بعد سے یہ خوفناک سناٹا سارے گھر پر طاری ہوا تھا۔ پتہ نہیں باقی بھی نیند کے انجیکشن لگوا کر سو گئے تھے کہ کہیں آواز یا آہٹ نہ تھی۔ آفتاب زبیری تو اسی وقت پھٹے ہونٹ سے رستے خون کو صاف کرتے، دھمکیاں دیتے، بھگتے جھگتے باہر چلے گئے تھے۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر کہہ گئے تھے کہ نکاح 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہوگا، اور وہ کر کے رہیں گے۔
اچھا ہے ہو جائے، اس میلو ڈرامہ سے تو جان چھوٹے۔ وہ اکتا کر سوچتے ہوئے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ زوردار کڑاک سے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ بستر سکڑی سمٹی لیٹی تھی، اچھی خاصی ٹھنڈک بھی ہو چکی تھی۔ مٹیالے سے اندھیرے میں اسے ٹائم بھی ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہ آواز کیسی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ صحن میں شام اتر آئی تھی، شاید مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، اسے ٹھیک سے پتہ نہیں چلا۔ صحن اور برآمدے کی کسی نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ اس نے دونوں لائٹیں آن کی۔ پھپھو کو دیکھو، وہ آہستگی سے بڑی کے کچن کے سامنے وہ ٹھٹک گئی۔ رافع چولہے کے آگے کھڑا ساس پین میں چمچ چلا رہا تھا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی کہ آگے جائے یا کچن کا رخ کرے۔ ویسے تو وہ اپنے لیے چائے بنانے ہی نکلی تھی۔ تمہیں کچھ احساس ہے کسی کا؟ وہ شاید آگے ہی بڑھ جاتی اگر رافع کی تیز چبھتی ہوئی آواز اس کے قدم نہ جکڑ لیتی۔ ایک دم اسے صبح والا چنگھاڑتا گتھم گتھا ہوتا رافع نظر آیا۔ اس کے غصہ عود آ گیا۔ کیوں، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اس سے بھی زیادہ کٹیلی آواز میں کہتے ہوئے 2 قدم اندر بڑھ آئی۔ وہ ساس پین میں کسٹرڈ بنا رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کیا تم نے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ ایک دم لہجہ بدل کر پست آواز میں بولا تو ابیا کا جی چاہا اسے یہیں کھڑے خوب خری خری سنا ڈالے، اندر ابلتا سارا لاوا اس پر اگل دے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکی۔ فقط ایک نفرت بھری پھنکارتی نگاہ اس پر ڈال کر پلٹنے لگی کہ وہ چمچ چھوڑ کر پلٹا اور اس کے کاندھے تھام کر اپنی جانب موڑتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ وہ اپنے ہاتھ کی سخت انگلیاں اس کے کندھے میں کھبوتے ہوئے نظریں اس پر گاڑ کر بھنچی آواز میں گھرایا۔ ہو کیا تم؟ شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے زور سے خود کو جھٹکا دیا اور اپنا آپ اس کی آہنی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ رافع کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ تمہارے خیال میں تمہارے اس پھیکے حسن کو چھونے کے لیے مرا جا رہا ہوں تو اپنے بھیجے سے یہ خوش فہمی نکال دو۔ تم اس خوبصورت بدن اور حسین چہرے کے اندر چھپی اصل میں کیا ہو یہ میں ابھی تو جانتا ہوں، اور تمہیں جان لینے کے بعد شاید ہی کوئی عقل مند تمہیں پا لینے کی تمنا کرے، کم از کم میں تو ہرگز نہیں۔ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل دیا۔ تم خود کیا ہو؟ فرصت ملے تو جا کر ذرا آئینہ دیکھ لینا، اس میں تمہارے مسخ شدہ چٹخے ہوئے خد و خال یقیناً تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جیسا 2 کوڑی کا گھٹیا انسان میری تمنا کرنے کا حق رکھتا بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیتا، وہ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی اور کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ اس کی سانسوں کا زیر و بم اس کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔ تو یہ تھی اس کی 12ویں ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔